ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو مزیدار تو نہیں کہوں گی، دلچسپ بات یہ ٹھہری باسط صاحب 2025 کا سال اختتام پذیر ہونے کو ہے. تو اس میں اگر بھارتی میڈیا کو میں دیکھوں تو کافی زیادہ ایک ٹرینڈ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ بھارت کو سال 2025 میں جو اس کا سفارتی محاذ ہے، جو خارجہ پالیسی ہے پرٹیکولرلی، اس کے تناظر میں کافی ساری ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ تاثر درست ہے؟ پہلے تو آبویسلی یہ بہت ایک سپرفیشل طریقہ ہوتا ہے وہ کہ ہم سب کرتے ہیں، میں خود بھی کرتا ہوں، کہ فارن پالیسی کو ایک سال میں آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ سال رہا، اور ان ناکامیوں اور کامیابیوں کا ذکر کریں. کیونکہ جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ جی سفارتکاری تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا. جی یہ کوئی ایک سال کا ایونٹ تو نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ناکامیاں ہیں، کبھی کامیابیاں ہو جاتی ہیں. کوئی صحیح. بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کو 100% کامیابیاں ہی نصیب ہوں فارن پالیسی میں اور ہر سال ہوں. ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت میں اگر آپ دیکھیے، بھارت کا میڈیا دیکھیے، وہاں کے جو اینالسٹ ہیں فارن پالیسی پہ بات کرتے ہیں، وہاں ایک مجموعی تاثر یہ ملتا ہے کہ بھارت کے لیے 2025 شاید کو اتنا اچھا نہیں رہا. جی لیکن یہ کہنا بھی غلط ہوگا میرے حساب سے کہ بالکل بھارت کی پالیسی ناکام ہو گئی یا بہت ہزیمت اٹھانا پڑی. ایسی کوئی بات نہیں. پارشل ناکامی ہوئی. مطلب پارشل ناکامیاں تو ہمیں لیٹس بھی ٹیک ہوئی اٹ ہے نا. دیٹ وے. پارشل ناکامیاں تو ہمیں بھی ہوئی ہیں جو ہم اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کریں گے. شیور. لیکن کسی ملک کے لیے بھی میں یہ کہنے سے مجھے تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے میرے لیے، گو کہ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، نو لو لاسٹ والی بات ہے. بٹ اسٹل آئی بلیو کہ بھارت کو جہاں ناکامیاں ہوئی ہیں وہاں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں. دیکھیے نا، بھارت ٹھیک ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پرابلمس پیدا ہوئے، جی اور اس کی وجہ بھی پالیسی نہیں ہے سچ. اس کی وجہ جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اور جو پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پرائم منسٹر مودی اور جے شنکر صاحب اور اجیت دوول صاحب کی مس کیلکولیشن ہے اباؤٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. رائٹ. جو انہوں نے ڈینائی کیا ہے نا ان کا رول پاکستان بھارت کے جنگ کو رکوانے میں، جی سب معاملہ وہاں سے گڑبڑ ہوا ہے. بالکل. ورنہ 2025 کا آغاز تو بہت اچھا ہوا بہت تھا اچھا بھارت تھا. کے لیے. بالکل. 15 فروری کو تو وہ 13 فروری کو تو ان کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی. تو یہ کہنا کہ 2025 ان کے لیے بالکل ہی ناکام ہو گیا، یہ مناسب نہیں ہے. صحیح. اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے پذیرائی نہیں دی یا کمنٹ نہیں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، نوبیل پیس پرائز جو تھا ان کا اس میں ایک روڑے اٹکائے. اس وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو مزاج ہے وہ ہر چیز کو پرسنلائز بھی کر لیتے ہیں نا. بالکل. تو انہوں نے اس کو اپنی ہزیمت سمجھا ہوگا اور کہا ہوگا ٹھیک ہے جی اب ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. لیکن جہاں تک پالیسی میٹرز ہیں یہ بھی درست ہے کہ جو ٹیرفس کے ایشوز ہیں، یو ایس انڈیا ٹریڈ ایگریمنٹ، وہ ہم سن رہے تھے کہ آج ہوا کل ہوا، وہ ابھی تک نہیں ہو پایا. امریکہ کے ساتھ تھوڑا سا ایک سرد مہری ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو سرجیو گور جو سفیر گئے ہیں دہلی میں امریکہ کے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بڑے قریبی شخص ہیں. جی اور ان کو نہ صرف وہاں پہ تعینات کیا بلکہ وہاں ان کو اسپیشل انوائے لگا دیا ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کے لیے. تو اس سے بھی ایک اہمیت کا احساس تو ہوتا ہے. پھر ابھی جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی ہے، گو کہ بھارت کا اس طرح ذکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کوڈ کا ذکر ہمیں ملتا ہے. شارٹ مختصر ہی صحیح لیکن ایک ہے ریفرنس. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جہاں بھارت کو امریکہ سے پریشانی ہوئی ہے، ابھی تک ہے تھوڑی بہت، وہاں یہ بھی دیکھیے کہ پچھلے ہی بلکہ اسی ماہ 5 دسمبر کو صدر پیوٹن بھارت گئے ہوئے تھے. جی اب آپ اس کو ناکامی تو نہیں کہہ سکتے نا.
ایک اینول سمٹ کا پروسیس جو 2000 سے شروع ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے. پھر آپ چائنا کے ساتھ دیکھیے، چائنا کے ساتھ تعلقات جو اکتوبر میں کازان میں ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر مودی کی اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی، اس کے بعد اس سال کافی تبدیلی آ گئی ہے. براہ راست جو فلائٹس تھیں وہ شروع ہو گئیں. اسی طرح ویزا جو تھے وہ کچھ تھوڑے بہت بہتر حالات ہو گئے ہیں. تو چین کے ساتھ معاملات آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ بالکل معاملات خراب ہو گئے ہیں بھارت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. خلیجی ممالک کی اگر آپ دیکھیے، پاکستان پچھلے 14-12 سالوں میں پاکستان نے کافی اسپیس لوز کی تھی. تو آئی ایم گلیڈ کہ وی آر ناؤ ورکنگ آن دیٹ. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بھارت کو بالکل ہم نے پیچھے چھوڑ دیا یا اس کے لیے اسپیس بالکل بند ہو گئی. ابھی دیکھیے حال ہی میں پرائم منسٹر مودی عمان گئے ہوئے تھے. عمان کا دورہ بڑا زبردست دورہ، وہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی ان کے ساتھ. اور اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کو پچھلے دنوں سعودی عرب کے فارن منسٹر بھی گئے ہوئے تھے بھارت. جی. تو یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ ان کو اس پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہیے. تو بھارت کے لوگ تو بڑے تنقید کر رہے ہیں پرائم منسٹر مودی پہ، لیکن اور یقیناً کچھ ایریاز میں پرابلمز ہوئے ہیں. مثال کے طور پر بنگلہ دیش، بالکل بنگلہ دیش کو وہ ہینڈل نہیں کر سکے طریقے سے ساتھ. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کیا جائے. کیونکہ گزشتہ روز بھی میں ان کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا. پھر وہی گھسی پٹی باتیں، گو کہ تھوڑا سا فارمولیشن تبدیل ہوئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ طارق رحمان صاحب جنہوں نے کوئی سافٹ ورڈز کہے ہیں، کوئی مائلڈ، اور کوئی آپشن بچتی نہیں ہے. اور کوئی آپشن ہم نے گزشتہ روز بھی کہا تو کوئی آپشن بچتی بھی نہیں ہے، یہی آپشن ہے ان کے. بالکل. لیکن بنگلہ دیش کے ساتھ ابھی تک تعلقات میں وہی، اور پھر ایک پبلک سینٹیمنٹ کو بھی ہوا انہوں نے دی بنگلہ دیش کے خلاف. اور ابھی تک بلکہ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش مطلب بنگلہ دیش کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلا دی گئی ہے. جس طرح پاکستان کے خلاف نہیں چلتی اس طرح بھارت بنگلہ دیش کے خلاف بھی اس وقت وہی معاملہ ہے. پھر اندرونی حالات بھی دیکھیے نا تھوڑے سے گڑبڑ ہو گئے. اس کا پھر ریفلیکشن ہوتا ہے نا فارن آف پالیسی پہ. جس طریقے سے مسلمانوں کا تو چلیں حشر کر رہے تھے، وہ اخلاق محمد اخلاق کے قتل سے جو 2015 میں انہوں نے کیا وہ گائے کے گوشت کے معاملے میں، اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کے خلاف تو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. ان مساجد کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں، چاہے وہ وارانسی میں ہو یا کہیں اور ہو. لیکن اب تو عیسائیوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا، بالکل 2-3 دن پہلے جس طریقے سے کرسچنز چرچز کو وینڈلائز کیا، جو کرسمس کے موقع پہ ڈیکوریشنز ہوتی ہیں ان کو وینڈلائز کیا گیا، اس نے بھی بھارت کو ایکسپوز تو کیا. ہندوتوا کی جو ایک ایکسٹریمسٹ ہندو فنڈامنٹلسٹ فلسفی ہے اس کو ایکسپوز تو بری طرح کیا بھارت نے. اب وہ مودی صاحب 25 تاریخ کو چلے گئے کسی چرچ میں، وہاں بیٹھ کر انہوں نے بڑا سرمن تو دیا، لیکن وہ کنڈیم نہیں کرتے جو کچھ وی ایچ پی کر رہا ہے یا بجرنگ دل کر رہا ہے یا باقی جتنی بھی ایکسٹریمسٹ ہندو آرگنائزیشنز ہیں، جو کچھ وہ کر رہی ہیں وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں ہے. تو یہ انٹرنل پرابلمز نے بھی بھارت کو ایکسپوز کیا ہے. اگر اسی خطے میں ہم رہتے ہوئے بات کریں تو یورپین افغانستان کے ساتھ تعلقات میں دیکھیے 2025 میں کتنی گرمجوشی پیدا ہوئی. بالکل. تو یہ کہنا کہ وہ بالکل آئسولیٹ ہو گئے یہی بات مناسب نہیں ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ جہاں بنگلہ دیش کو کھویا وہاں افغانستان کو پایا. ساری باتیں کریں آپ پاکستان کی بات نہیں. پاکستان کے ساتھ تو میں اگلے سیگمنٹ میں بات کروں گا نا. ہمارے ساتھ تو چونکہ ایک ازل دشمنی والا معاملہ ہے نا، جو میں نے اپنی کتاب ہاسٹیلیٹی میں بھی کہا ہوا ہے، تو وہ ہمارا معاملہ ذرا الگ ہے. لیکن بنگلہ دیش تو بڑے گہرے دوست تھے، بالکل ان پہ تکیہ تھا، وزٹ بھی کیا اور بڑے دھڑنگ سے کہا کہ میں بھی مکتی بانی میں شامل رہا، ہم نے آزادی دلوائی. تو اب حالات بالکل بدل گئے ہیں. لیکن افغانستان کے ساتھ طالبان کے ساتھ سیریس ایشوز، جب انہوں نے موقع دیکھا کہ یہاں ہمارے پاس اسپیس ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے،
تو اس کو استعمال کیا جائے. بالکل تو رائٹ موو انہوں نے لی رائٹ ٹائم پہ. جو کہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا. اسی طرح ایران کی حد تک میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے پرابلمس کریٹ ہوئے ان کے لیے, لیکن وہ بھی ایک ٹیمپرری بات ہے کیونکہ ایران کو بہرحال بھارت پہ اس وقت تکیہ ہے, چابہار پورٹ کا ہے. افغانستان کے ساتھ تجارت بڑھتی ہے تو چابہار پورٹ کو استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا. اس طرح سینٹرل ایشیا کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک رہے ہیں. اب اگلے سال دیکھیے نا, جو جنوری میں 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہوگا بھارت کا, تو اس میں EU کو انوائٹ کیا گیا ہے اور وہاں میرا ہمیں ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, فری ٹریڈ ایگریمنٹ, وہ بھی سائن ہوگا. صحیح. تو یہ تمام باتیں جو کہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ناکامیاں ہی بھارت کے حصے میں آئی ہیں 2025 میں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو امریکہ کے حوالے سے توقعات تھیں, جو ہم بھی شاید ہماری اسیسمنٹ بھی غلط رہی اس میں, کیونکہ بنیاد و مرصوص نے تمام گیم چینج کر دی. اور خاص طور پہ مودی اور جے شنکر صاحب نے اور اجیت دوول صاحب اس طریقے سے مس کیلکولیٹ کیا نا, حالانکہ وہ میڈیشن نہیں تھی, سیز فائر کرنا کوئی میڈیشن نہیں ہوتا, تو وہ ایک معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اس سے بیونڈ میں نہیں دیکھتا کہ بہت بنگلہ دیش اور امریکہ کے علاوہ باقی تو چیزیں, اور نیپال بھی کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں ریجن میں البتہ کچھ سبکیاں ہوئی ہیں, صحیح, کچھ پرابلمز ہوئے ہیں, لیکن یہ ٹھیک ہو جائیں گی. اگلے سال کچھ اور حالات ہوں گے. صحیح. پاکستان کا تذکرہ کرنا باقی ہے, کریں گے بریک کے بعد.